ایک جرنلسٹ الجزیرہ کے جو ہمیشہ رپورٹنگ کرتے رہے غزہ میں، اور یہ جن مصائب سے غزہ کے لوگ فلسطینی گزر رہے ہیں وہ دکھاتے رہے لوگوں کو، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی فیملی کو چھوڑ کر وہ اس مشن پر گامزن رہے الجزیرہ کے جرنلسٹ انس الشریف، ان کے ساتھ ان کی ٹیم، ان کے کیمرہ کیمرہ مین اور بھی جو بہت سارے جرنلسٹ کتنے اپنی جانیں کھو چکے ہیں اور کتنے بھی وہاں سٹل فائٹ کر رہے ہیں، اور میں کہتی ہوں یہ اصلی جرنلزم ہے، اور ان کو سلام. اچھا ان کو شہادت تو ملی، لیکن انہوں نے ایک اپنی ول پہلے ہی ریکارڈ کری، یعنی 3-4 مہینے پہلے انہوں نے ایک باقاعدہ اپنا خط دنیا کے لیے بڑے سوالات ہیں اس کے اندر، اس کا ضمیر کو جگانے کے لیے انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ جب میں مار دیا جاؤں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے ماریں گے یہ، اور تب بھی سب کے سامنے تو یہ اس کو جو ہے نا وہ اس خط کو منظر عام پڑا ہے. تو ذرا ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے اس خط سے متعلق اور اس میں کیا کہا گیا ہے دنیا سے، یہ ذرا آپ دیکھیے. اس کے بعد گیسٹ ہمارے ساتھ منصور جعفر صاحب ہوں گے، مڈل ایسٹ ایکسپرٹ ہیں، ان سے ذرا بات کریں گے. میری خواہش تھی کہ میں جیتا رہوں، مگر سچ کی قیمت شہادت بنی. انس الشریف کا آخری پیغام. الجزیرہ سے وابستہ فلسطینی صحافی انس الشریف اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے. اپنی شہادت سے چند روز قبل 6 اپریل کو انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ایسا پیغام چھوڑا جو اب وصیت بن چکا ہے. انس لکھتے ہیں، میری تمنا تھی کہ میں زندہ رہوں، اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے شہر عسقلان واپس جا سکوں. میں نے اپنی زندگی میں درد سہے، غم جھیلے، نقصان اٹھائے، مگر کبھی سچ کو چھپایا نہیں، نہ ہی جھوٹ کا ساتھ دیا. اس بات کا گواہ میرا رب ہے. شہید انس الشریف نے آخری پیغام میں دنیا سے سوال کیا، 1.5 برس سے جاری نسل کشی پر خاموش رہنے والوں، کب تک خاموش رہو گے؟ بچوں، عورتوں، بے گناہوں پر ٹنوں بارود برسا کر دنیا کو اور کتنا خون درکار ہے. وہ اپنے آخری کلمات میں کہتے ہیں، میں اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے اپنے معصوم بچوں کو رب کے سپرد کرتا ہوں. وقت نے مہلت نہ دی کہ اپنی بیٹی کو بڑا ہوتا دیکھ سکوں. اپنے بیٹے صالح اور اپنی ماں کو بھی خدا کے حوالے کر رہا ہوں. میری دعا ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آمین. انس الشریف سچ کے سفر میں شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے، لیکن ان کے سوال اب بھی زندہ ہیں. کیا دنیا کا ضمیر جاگے گا؟ کیا فلسطینیوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھا جائے گا، یا انسانیت مزید خون کی پیاسی ہے؟ بات نہیں کی، کبھی کبھار کچھ ایسے لمحات آتے ہیں کہ آپ کے پاس الفاظ نہیں رہ جاتے. اور مجھے تو وہ جو اپنے بچوں سے متعلق جو انہوں نے بات کی ہے نا، غزہ کو تو رپورٹ کرتے رہے، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا، خواب ہوتا ہے ماں باپ کا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ مطلب پروان چڑھے، ان کے ساتھ ان کی ہنسی خوشی دیکھیں. بیٹی کے ساتھ کتنی ایسوسیشن ہوتی ہے. دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے؟ زمین کے ٹکڑے کے لیے، پاور کے لیے، بس. اور یہ مر جائیں گے، نیتنیاہو کچھ بھی کوئی بھی ہو، مر تو جائے گا نا. اس کے بعد یہ سب کچھ کس لیے؟ اتنی عمر تو ہے ہی نہیں کہ آپ یہ سب جو ہیں اس کو آپ ہمیشہ کے لیے جو ہے اس پاور کو انجوائے کریں. مینز نتھنگ. سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ بڑے اہم سوالات. ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں، کیسے فیصلے لیتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس اختیار ہے اور وہ پھر بھی کہتے ہیں مار دو. We are running short of words. یہ کچھ صورتحال ایسی آ جاتی ہے. And we're running short of time. کیونکہ قیامت خود پوچھے گی قیامت سے کہ قیامت کیوں ضروری تھی. ضروری ہے. منصور صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر گڈ مارننگ. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے یہ دکھایا کہ انس نے کس طریقے سے دنیا کا ضمیر، اور یہ انس کی ہی کہانی نہیں ہے، ایسے ہزاروں بچے ہیں، ماں باپ ہیں جن کی کہانی ہے، جنہوں نے دنیا کو دکھایا کہ بھائی ہماری مدد کرو، لیکن کچھ ہو نہیں رہا. سر آپ کیسے انالائز کرتے ہیں اس کو؟ اس میں کوئی شک نہیں جی، ایک انتہائی جسے کہنا چاہیے دلخراش منظر ہے اس وقت غزہ کے. یعنی زمین اور آسمان پہ جو حالات ہیں وہ یقیناً ناقابل بیان ہیں. اور خاص طور پہ اس وقت جو کہا جاتا ہے کہ جنگوں میں جو سب سے بڑی کیجویلٹی ہوتی ہے وہ سچائی ہوتی ہے، کیونکہ ایک پروپیگنڈا وار بھی ہوتی ہے، وارفیئر ہوتی ہے، سائیکولوجیکل وارفیئر ہوتی ہے. لیکن اسرائیل نے تو اس پروپیگنڈا وارفیئر سے پڑھ کے آگے بڑھ کر عملی طور پہ جو ہے جو سچائی کا چہرہ دکھانے والے لوگ ہیں
خاص طور پہ جو آزاد میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی ہیں ان کو بھی تاک کے نشانہ بنایا ہے. اور یہ کبھی بھی کسی جنگ کے اندر جو ہے صحافیوں کو اس انداز سے نشانہ نہیں بنایا جاتا. اور میں سمجھتا ہوں نیتن یاہو جو اس وقت ایک سائیکوپیتھ کی صورت اختیار کر چکے ہیں, ان کی طرف سے یہ جو ٹریڈیشن سیٹ کی جا رہی ہے, آپ دیکھیے کہ ماضی میں افغانستان کے اندر بھی جنگیں ہوئی ہیں, عراق کے اندر بھی جنگ ہوئی ہے, لیبیا, مطلب کتنے خطے ہیں کہ جہاں پہ یورپ اور ان کے فراہم کردہ اسلحے سے جنگ نہیں ہوئی, لیکن وہاں پہ کبھی کسی صحافی پر یہ الزام لگا کے وہاں پہ جو مزاحمت کار تھے یا جو حکومتیں تھیں انہیں قتل نہیں کیا, انہیں ٹارگٹ کر کے نشانہ نہیں بنایا کہ جی یہ امریکن صحافی ہے, یہ CIA کے لیے کام کرتا ہے, یہ MI5 کے لیے کام کرتا ہے. ان کو اس طریقے سے کبھی ٹارگٹ نہیں کیا. جبکہ یہاں پہ غزہ کے اندر آپ کو اسرائیل کے ہاتھوں یہ روایت پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ جھوٹے الزامات لگا کے کہ یہ انس شریف جو ہیں یہ حماس کے ساتھ وابستہ تھے اور ان کے حماس کے ساتھ تعلق تھے, تو اس شبے کی بنا پہ انہوں نے ان کے اس خیمے کو نشانہ بنایا کہ جو ایک ہاسپٹل کے باہر لائیو کوریج کے لیے انہوں نے قائم کر رکھا تھا. وہ اپنے 5 ساتھیوں سمیت جو ہے وہ جنت کو سدھار گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ٹریڈیشن انہوں نے قائم کر دیا کہ اب دنیا میں جہاں پہ بھی جنگ لگے گی, جہاں پہ بھی ویسٹرن اور یورپین صحافی آئیں گے, ان کو اسی الزام کی بنیاد بنا کے ہٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو فلاں ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں, فلاں ملک کے ایجنٹ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی بری روایت اس وقت غزہ کی جنگ میں, ویسے تو یہ پوری جنگ ہی ایک ایسی بھیانک روایت کی داغ بیل ڈال گئی ہے کہ جس میں تمام بین الاقوامی قوانین, تمام اصول و ضابطوں کو تج کے جو ہے ہر کوڈ رول آف وار جو ہے, چاہے جو اس میں توڑا گیا ہے, میڈیکل پرسنل, جرنلسٹ, بچے, عورتیں, بزرگ, سکولز, ریلیجیس آپ کی جو بلڈنگز ہیں, یہ سب ایگزیمپٹڈ ہیں وار اٹیک سے. لیکن اسرائیل نے تو ہر کوڈ کو توڑ دیا اور پھر یہ ایک نارم بن جائے گا. اگر آپ نے ان کو نہیں روکا کسی اور ملک کو آپ پھر کیسے روکیں گے؟ یہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی بات, اور کہاں تک جائے گی؟ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے منصور صاحب کہ یہ کوئی آپ کو چانس نظر آتا ہے کہ یہ جنگ رک سکتی ہے؟ کوئی ہے جو اسرائیل کو جو ہے ان کو روک سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے, یا یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کے رہیں گے؟ مقصد تو خیر ان کا آپ جیسے خود بیان کر رہے ہیں کہ ان کا اعلانیہ مقصد تو کچھ اور ہے, لیکن درپردہ مقاصد کچھ اور ہے. آپ دیکھیے کہ 22 ماہ تک وہ کسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہے ہیں, فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ, نہتے فلسطینیوں کے ساتھ نبرد آزما ہیں, لیکن اب تک جو ہے وہ ان کو دنیا سے ختم نہیں کر سکے ہیں. اور آج بھی جس وقت یہ ہم بات کر رہے ہیں تو خود شمالی علاقے میں بھی, غزہ کے جنوبی علاقے میں بھی جس طریقے سے مزاحمت کار جو ہیں وہ ہاتھ لگا کر کارروائیاں کر رہے ہیں, وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اسرائیل اپنے ان دعووں میں کہ وہ حماس یا مزاحمت کاروں کو ختم کرنے میں کامیابی کی طرف جا رہا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, دنیا کو گمراہ کر رہا ہے. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں, اور یہی وجہ دیکھیے اس وقت جو نفرت کا الاؤ انہوں نے دہکایا ہے فلسطینیوں کے دلوں میں, وہ اس وقت صرف اور صرف فلسطین تک محدود نہیں ہے. کر دیجیے گا, فائنل کامنٹ کر دیجیے گا. یہ جو ہم رپورٹ کرتے رہتے ہیں کہ آج آسٹریلیا کے انہوں نے وزیر اعظم نے کہہ دیا, کل کینیڈا نے کہہ دیا تھا, برطانیہ نے کہہ دیا کہ ہم فلسطینی ریاست کو, اس کا ریاست مانگ رہے ہیں, کوئی ہوگا یا ایسی دیکھیے جی, یہ جتنے بھی یہ ریاست بنانے اور اس کو تسلیم کرنے کے اعلان کرنے والے جو ہیں, یہ کم از کم اپنے ریسنٹ پاس پہ تھوڑی سی نظر دوڑائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ اسرائیل کو ایک پوری سپلائی چین کے ذریعے فراہم کیا ہے. آج انہی کا فراہم کردہ اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ ان نہتے فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو یہ کس دنیا کو پاگل بنا رہے ہیں یہ اس طرح کے اعلانات کر کے کہ اس وقت ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں. آپ اس فلسطینی ریاست کا حدود اربا تو متعین کریں کہ وہ کہاں قائم ہونی ہے. اس کا مطلب یہ کہ خبر کی حد تک ہر وہ اناؤنسمنٹ جس سے غزہ کے لوگوں کو